الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی آخر سورۃ الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَإِلَىٰ قَوْلِهِ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں یہ آیت میں ایک تھوڑی غلطی ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو ٹھیک کر لیں۔ اس میں لکھا ہے اذن للذین یقاتلوا، بلکہ یقتلوا لکھا ہوا ہے۔ کسی نے اس میں اپنی فکر شامل کی ہے باقاعدہ تو یہ اصل میں یقاتلون ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو وہ اس کو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ خیر چلیں، اب میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ اب حصہ چہارم ہے، اور یہ اقدام اور تصادم، یعنی اقدام اور چیلنج، وہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اسی کا مرحلہ ثانی ہے جو اب آگے بیان ہو رہا ہے۔ حضرات، آج ہمیں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ایک نہایت اہم اور حد درجہ غیر معروف باب، یعنی سیرت النبی کا کوئی چیپٹر ہو اور وہ غیر معروف ہو، یہ ہمارا عام تصور نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر معروف ہے، یعنی اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، کا مطالعہ کرنا ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں صبر محض یعنی پیسیو ریزسٹنس سے اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف پیش قدمی کا مرحلہ کب اور کیسے آیا۔ یہ چیز دیکھ لیں کہ یعنی ایک آپ کا یہ دعوت و تبلیغ کا دور ہے، اور ایک آپ کا چیلنج کرنے کا دور ہے۔ مثلا اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یعنی جو پی ٹی آئی ہے وہ اب چیلنج کیے ہوئے فیز میں چلی گئی ہے، یہ اب تخت یا تختہ ہے، یا پی ٹی آئی نہیں ہوگی یا نظام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی وہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نظام کو اس طرح چیلنج کر دیں جیسے کہ انہوں نے کر دیا، پھر اس نظام میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، یا تو آپ اس نظام کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے تو اب آپ کی گنجائش بنے گی، یا نظام آپ کو سمیش کر دے گا سمیش کر دے گا۔ اور ہمارے ایک ٹھنڈا ٹھار کور کمانڈر ہے نا، وہ کہا کرتا تھا آپ ریاست سے لڑ سکتے ہیں بڑے آرام سے پیار سے پوچھتے آپ ریاست سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے بابا نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ وہ بات ہے جی، یعنی اصل میں جب تک آپ تبلیغ والے دعوت والے فیز میں ہیں آپ کو ریاست برداشت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ اقدام کے فیز میں چلے جاتے ہیں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا کروشل یہ پیریڈ ہے جب آپ ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو نبی یعنی آپ جو سیرت پڑھتے ہیں اس میں یہ تو کوئی آپ کو ڈیسائیسو یعنی یہ جو پوائنٹ نظر ہی نہیں آئے گا کبھی، اس لیے کہا تھا کہ یہ غیر معروف ہے بہت اہم، سب سے اہم ہے، بڑی بنیادی چینج آ رہی ہے آپ کی پوری میتھڈالوجی میں، لیکن شہر کے بچوں نے کبھی ٹچ ہی نہیں کیا میں مڑ کے بھی نہیں دیکھا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کی طرف پیش قدمی کا مرحلہ کب اور کیسے آیا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ چونکہ ہر اجتماع میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کچھ اصحاب بالکل نئے ہوں، اجتماع جمعہ ہے تو اس کا امکان ہے کہ کچھ لوگ نئے جو ہے نا وہ آئے ہوں، پہلے نہ پچھلے انہوں نے نہ سنے ہوں، لہٰذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان اجتماعات جمعہ میں جو سلسلہ گفتگو گزشتہ 2 ماہ سے چل رہا ہے اس کی طرف ایک اجمالی اشارہ کر دیا جائے۔
یعنی اب یہاں پہ آ گیا ہے کچھ خلاصہ، وہ تیزی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم آج کل سیرت مطہرہ کا مطالعہ خاص اس پہلو سے کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا فرمایا وہ کن مراحل سے ہو کر گزرا تھا، اس کے ابتدائی، درمیانی اور اختتامی مراحل کون کون سے تھے، اور پھر یہ کہ اس انقلاب میں کس طرح درجہ بدرجہ ایک مرحلے سے دوسرے کی جانب پیش رفت ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا اس ضمن میں انقلاب نبوی پر گفتگو سے قبل میں نے مجرد انقلاب کے موضوع پر مفصل گفتگو کی تھی۔ مجرد انقلاب یعنی ایک مرکب ہوتا ہے تو ایک مجرد ہوتا ہے، دو بندے مل جائیں تو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، تو اکیلا بندہ ہو تو اسے کہتے ہیں مجرد بندہ، ٹھیک ہے نا، یکا و تنہا۔ چھڑا انقلاب، مجرد انقلاب، چھڑے انقلاب کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اچھا کہ کوئی بھی انقلاب جو حقیقی معنوں میں انقلاب ہو اور جو واقعتاً انسان کی اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں ایک بنیادی تبدیلی پر منتج ہوا ہو، ایسے انقلاب کا طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس ضمن میں میرا ماخذ یعنی سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ البتہ میں نے ابتداً اسے سیرت مطہرہ سے علیحدہ کرتے ہوئے مجرد انداز میں بیان کیا تھا۔ ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے کہ کسی بھی انقلاب کے 6 مراحل ناگزیر ہیں۔ 3 مراحل تمہیدی نوعیت کے ہیں اور 3 کو ہم تکمیلی مراحل قرار دے سکتے ہیں۔ تمہید مطلب تیاری، 3 مراحل تیاری کے ہیں اور 3 تکمیل کے ہیں۔ تمہیدی مراحل میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ سامنے لایا جائے اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس انقلابی نظریے کو شعوری طور پر قبول کر لیں انہیں منظم کر کے اجتماعی شکل دی جائے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس انقلابی جماعت میں شریک لوگوں کی تربیت کی جائے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ تربیت پیش نظر انقلاب کی مناسبت سے ہی ہوگی۔ اگر خالص مادی انقلاب برپا کرنا ہے تو ساری تربیت مادی نوع کی ہوگی، لیکن اگر پیش نظر انقلاب میں روحانی اور اخلاقی پہلو ڈائمنشن بھی شامل ہیں بلکہ انہیں اولیت حاصل ہے تو لا محالہ انقلابی جماعت کی تربیت میں اخلاقی اور روحانی تربیت کا جزو مادی تربیت پر مقدم رہے گا۔ ان میں تمہیدی اقدامات کے ذریعے، ان 3 تمہیدی اقدامات کے ذریعے ایک انقلابی قوت وہ ایک انقلابی جماعت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد تصادم کے مراحل ہیں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یعنی یہ 3 کام کرنے کے بعد وہ جماعت کی شکل اختیار کرتی ہے، جو اصل یہاں کم از کم یہاں ایک اشارہ نکلتا ہے۔ تو یعنی اب وہ انقلابی جماعت ٹکراتی ہے اس موجود الوقت نظام کے ساتھ جو باطل اور فاسد ہے، جس کی بنیاد غیر اللہ کی حاکمیت کے تصور پر قائم ہے۔ گویا بانشہ درویشی در ساز و دم زن کے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک انقلابی جماعت چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اس تصادم کے بھی 3، یعنی یہ تو اب مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے بڑے ٹھہر کے مزے لے کے سمجھا تھا، یہ شعر بھی اور سارا کچھ بھی۔ اس تصادم کے بھی 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب داعی اول اس انقلابی دعوت کا آغاز کرتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی شخص کسی معاشرے میں انقلابی دعوت پیش کرتا ہے تو یہ بات پس پردہ موجود ہوتی ہے کہ اس کے خیال کے مطابق رائج الوقت نظام فاسد ہے۔ اگر وہ منہ سے نہ بھی کہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ باطل نظام ہے، وہ اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ گویا انقلابی دعوت کا آغاز ہی اس نظام کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس کا رد عمل پھر اس معاشرے اور اس نظام کی طرف سے ظاہر ہونا لازم ہے۔ بالخصوص اس معاشرے کے وہ طبقات جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے وہ اسے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اس نظام کو غلط اور فاسد کہا جائے کہ جس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں، لہٰذا وہ اس نظام کے تحفظ کی پوری کوشش کریں گے، اور تصادم کا پہلا مرحلہ یوں آئے گا کہ ان کی طرف سے اس انقلابی جماعت کے وابستگان پر تشدد کیا جائے گا۔ اس زمانے میں چلیں IMF کا بھی فائدہ اتنا تو ہوا تو اس نے کہا جی رسیداں کڈو، فائدہ ہو گیا نا کہ بھائی بتاؤ نا آپ کے ایسٹس، ہاں بیوروکریٹس کی ایسٹس، ملٹری بیوروکریسی بھی شامل، وہ بھی شامل۔ ابھی میرا خیال ہے معاملہ ادھر ہی اٹکا ہوگا کہ آپ جنات کا حساب لے لو فرشتوں کا نہ لو۔ باقی اب کہانی کھلے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن ان کی کرپشن کے چیزیں سامنے آئیں گی نا اس دن سے آپ پاؤں دھو کے پیا کریں گے سیاستدانوں کے۔ ہاں یہ جو چور ہیں نا، چور ہیں،
ان چوروں کو آپ چومیں گے، چے سے چور تو چے سے چمی، اور اپنے آپ کو چے سے چول کہیں گے. اچھا جی. اور تصادم کا پہلا مرحلہ یوں آئے گا کہ ان کی طرف سے اس انقلابی جماعت کے وابستگان پر تشدد کیا جائے گا، لیکن اس مرحلہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انقلابی جماعت اس تشدد کو برداشت کرے گی. اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ برداشت کریں گے اسے، اور کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گی. وہ ہم نے وہ سکھوں شکھوں کی باتیں پڑھی تھی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھی تھی کہ وہ ان کے ریکارڈ میں نہیں آئی ہیں، تو یہ کوئی نہ کل کہے کہ جناب انہوں نے پڑھی نہیں تھی. پڑھی تھی نا، سکھوں کی کہانیاں پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس مرحلہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انقلابی جماعت اس تشدد کو برداشت کرے گی اور کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گی، حتیٰ کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گی. یہ صبر محض کا مرحلہ ہے جسے میں پیسیو ریزسٹنس سے تعبیر کیا کرتا ہوں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ انقلابی جماعت شروع ہی سے مشتعل یعنی وائلنٹ ہو جائے، مدافعانہ جدوجہد یعنی ریٹیلیشن شروع کر دے، تو گویا رائج الوقت باطل نظام کو اس بات کا اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا کہ وہ انقلابی جماعت کو ابتدائی میں کچل دے. کچلنے سے پہلے وہ 2 دن پکڑے گا، اور جو روئے گا اس کو چھوڑتا جائے گا کیونکہ جو روئے گا وہ نہیں بولے گا وہ اب ٹھنڈا ہو کے بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا. تو جو نہیں روئے گا اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو رلا کے رلائے بغیر نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں. یہ بتاؤں، جو جتنے زیادہ دن لگاتا ہے وہ وہی لگاتا ہے جو نہیں روتا ہے. جو روتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. وہ پتہ یہ برسٹ ہو گئے، بس کہانی ختم، ٹائر پنچر. 35 پنچر نہیں، ایک بندہ ہے پنچر ایڈونچر پنچر چھٹی. چنانچہ اس مرحلے پر صحیح طرز عمل یہی ہے کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اس طرز عمل کے 2 نتائج نکلتے ہیں. پہلا یہ کہ اس صبر محض کے مرحلے میں جماعت کے کارکنوں کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. اب دیکھیں کتنا یہ میچور بندہ ہے یہ شیخ رشید نا. اب وہ اس کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ اشرافیہ کے ساتھ. فرض کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انقلابی کارکن ہے، تو اس کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے جی؟ اشرافیہ کے ساتھ. وہ دھکے کس کو دے رہے ہیں؟ ایس ایچ او کو، سپاہی کو. اس کے ساتھ تو اس کا جھگڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب رات کو وہ اگر اسے پھینٹی لگاتا ہے تو ادھر تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا یہ اس نے پرسنل کر لیا اس کو، حالانکہ اس کا اور اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ سمجھ آئی نا میری بات کی کہ بھئی آپ ایک ایسے آدمی کو جو اصل میں تو آپ کی طرف ہونا چاہیے، وہ مظلوم ہے، آپ نے ایک اپنے غلط عمل کی وجہ سے اسے دشمن کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور اسے اسٹرینتھن کر دیا. اپنے دور میں یہ نہیں سے یہی حرکتیں کرواتے ہیں. دیکھیں سر، ہر خیر میں شر ہوتا ہے، ہر شر میں خیر ہوتا ہے. دیکھیں نا، پی ٹی آئی سے بھی ہمیں سیکھنے کا تو موقع مل رہا ہے نا. یہ اس سے پہلے یہ باتیں ہم کرتے تھے تو یہ تخیلاتی لگتی تھی. اب آپ کے سامنے پریکٹیکلی مثالیں موجود ہیں نا، تو وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. وہ چیز آپ کے سامنے ہے. وہ ابھی فوٹیج آپ کے سامنے کلپ کوئی نہ کوئی چل رہا ہوگا کہ بھئی یہ یوں اس طرح چلتا ہے. ان میں قوت برداشت اور قوت ارادی پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جاتی ہے. ابھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کی وہ چیزیں آتی ہیں نا. یعنی یہ جب مطلب یہ تو بڑا ابھی تو سمجھ رہے ہیں بڑے پیار محبت کا انداز ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی بندہ بالکل غیب، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی کسی سے رابطہ نہیں، اور اس کو پھر وہاں پہ جو سائیکالوجیکل ٹارچر کہ بھائی وہ ہم نے تمہارا گھر جلا دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. یعنی وہ ایک دفعہ کسی نے بلوچستان کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے تو یہ بھی بتایا تھا نا، میں اس کو وہاں بتاتے تھے کہ تمہاری بہن ہمارے افسر کے پاس آئی ہے، رات گزاری ہے اس نے کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو. اب اس پہ کیا مطلب، وہ کہتا ہے میں جب گھر گیا، کبھی ماں کا کہیں، کبھی کون سی بہن کا کہیں، تو کہتا ہے جب میں گھر گیا تو میں 2 مہینے تو ماں بہن سے آنکھ نہیں ملا سکا. تو مطلب آپ یہ سوچیں کہ بندے پہ کیا گزرتی ہے نا. پھر وہ جو وہاں 5 سال رہ کے آئے اور پاگل ہوئے بغیر آ جائے. ہاں، ایسے تو نہیں انقلاب آتے، وہ انقلاب لے کے آئے ہیں نا افغانستان میں. یہ پختہ شوی خود را کا مطلب سمجھے نا. اور یہ آپ سوچیں کہ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر یہ سارا ہو سکتا ہے. اس کو کہا تھا ہم نے کنوکشن، اپنے اس مشن کے ساتھ.
جب آپ نے یہ طے کر دیا میں نے ہر شے اس پہ قربان کرنی ہے، تو اس کے بعد یہ سارے مراحل سے آپ گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے؟ اور اگر آپ پہلے دن چلیں امید قائم کر کے کوئی ہونا ہی نہیں جی ایسے، تو بس وہ جو جیسے شہباز گل صاحب سمجھتے تھے اور جیسے فواد چودھری صاحب سمجھتے تھے، اور میں نے تو سوچا یار فواد چودھری بیچارہ ہے میں تھوڑا جہا رویا ہوئے گا، لیکن وہ جس طرح ڈھونٹ جو ہے نا وہ جس طرح مطلب پھوٹ کے رونا جسے کہتے ہیں نا، وہ جو اس کی کیفیت ہوئی معلوم اندر سے ٹوٹ گیا. اور یہی نظام کی کامیابی ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ نہیں تھا یار کدھر ٹکر لگانے چلیں. ان میں قوت برداشت اور قوت ارادی پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جاتی ہے. ان کا اپنے نظریے کی حقانیت پر یقین و اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس معاشرے کی خاموش اکثریت یعنی سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں رفتہ رفتہ اس انقلابی گروہ کے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان کی مظلومیت کی وجہ سے. اس لیے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کے لوگ جو مارے کھا رہے ہیں اور مصائب برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا، ان کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں ہوتی. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ جس بات کو حق سمجھ رہے ہیں اسے اعلان بیان کر رہے ہیں. کسی بھی انقلابی جدوجہد کے لیے یہ اہم ترین مرحلہ ہے. اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، ٹو بائی ٹائم. وقت خریدنا پڑتا ہے اس کے لیے طاقتور بننے کے لیے. یعنی یہ عدم تشدد یا پیسیو ریزسٹنس کا مرحلہ در حقیقت وقت حاصل کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں دعوتی اساس یعنی بیس مضبوط بھی ہو جائے اور وسیع بھی ہو جائے. بالفاظ دیگر افراد بھی معتدبے تعداد میں شامل ہو جائیں، پھر ان کی تربیت بھی ہو جائے. یعنی صرف افراد سے نہیں ہوتا، یعنی تربیت یافتہ افراد کا ہوتا ہے. ان کو نظم کی پابندی کا خوگر بنا دیا جائے. ڈسپلن اور سمع و طاعت کا جذبہ ان کے رگ و پے میں اس طور سے صلاحیت کر دیا جائے کہ وہ حکم سنیں اور بے چوں چراں اس پر عمل کریں. اب دیکھیں عمران خان نے ابھی اعلان کیا تھا میں سارے حلقوں سے لڑوں گا خود، وہ سے پیچھے ہٹ گیا. حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہارنے کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے وہ بات کہنی ہے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے مفاد میں فائدے میں. جو میڈیا کے انٹلیکچولز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو ٹیریان والا کیس ہے تو اس میں چونکہ وہ سٹانس یہ لیا ہے کہ جی میں تو امیدوار ہی نہیں ہوں تو آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، تو اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے. ایک رائے اور بھی ہے کہ پارٹی میں بغاوت کا خطرہ تھا. وہ جو جنہوں نے اصل میں سیاست کو آپ سمجھیں کیا ہوتی ہے، یہ آپ ایک الیکشن میں حصہ نہ لیں تو اگلے الیکشن میں تو آپ کی گنجائش نہیں رہتی. وہ ایک دفعہ جو جیت گیا اس نے تو اپنے وہ تانے بانے بن لینے ہیں، آئندہ وہ آپ کو کدھر ٹائم دے گا نکلنے دے گا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا الیکٹیبلز، یہ ان ساری چیزوں سے واقع ہو، یہ خالی میدان چھوڑ نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں خود ہی لڑوں گا تو نتیجہ جو نکلنا ہے وہ سیٹ چھوڑیں گے یا جو بھی ہوگا، تو یہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے. تو کچھ بغاوت کا بھی خطرہ تھا. تو اب یہ اگر فرض کریں آپ کی یہ اسٹریٹجی ہو، ظاہر ہے آج کے دور میں اب ہتھیار تو نہیں استعمال کرنے، یہ کچھ انہیں ہے نا ٹیکٹس ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہے، وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں جو عمران خان کر رہا ہے. اس میں اگر پارٹی تھلو نکل گئی تو ساری اسٹریٹجی فیل نہیں ہو جائے گی، پھر بیک فٹ پہ جانا پڑے گا نا، یو ٹرن لینا پڑے گا. تو ڈسپلن کا یعنی آج بھی اتنا ہی ضرورت بلکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے. جسے آپ میدان جنگ میں لے آئیں تو وہ اس میدان جنگ میں اس نے تلوار ہی چلانی ہے، نہیں تو تلوار کھانی ہے. اب کیا کرے گا، وہ تو کسی کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن اس میدان میں تو ہر وقت بولی لگی ہوئی ہوتی ہے. ایک طرف خطرہ اور خوف اور دوسری طرف ٹیمپٹیشن. آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ سب کھلا. اب ڈسپلن کی اہمیت یہاں پہلے سے بھی زیادہ ہوگی. یہ ساری تیاری جو پہلے مرحلے سے متعلق ہے اس کے لیے وقت درکار ہے. وہ وقت اسی صورت میں ملتا ہے کہ وہ انقلابی جماعت ابتداءً کوئی جوابی کارروائی نہ کرے بلکہ پوری دل جمعی سے متذکرہ بالا تیاری میں مصروف رہے. یہ ہے یعنی پیسیو ریزسٹنس یعنی صبر محض کا مرحلہ. بہرحال اس پی ٹی آئی کے اس پورے فنامنا میں جو ابھی ہم نے 10 سال میں دیکھا، حزب التحریر کے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ جس نصرت کے وہ متلاشی ہیں وہ نصرت آن بان شان دل جان ہر شے سے عمران خان کو ملی تھی. ٹھیک ہے نا، اور پورے پیار محبت وارفتگی شیفتگی ہر شے کے ساتھ ملی تھی.
لیکن اس نصرت کا آج جو اسرت بھرا انجام ہے نا، یہ کبھی فرصت ہو تو کوئی سوچے، یہ نہ سوچے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اور یہ چیز تھی اس وقت بہت لوگوں کو بری لگی تھی۔ ہم نے 2014 میں کہا تھا کہ جس دن وہ دن آئے گا ہیں تو وہ دن آئے گا تو زینت امان بھی آئے گا، سیتا وائٹ بھی آئے گا، کوئی بھی پیچھے بچے گا نہیں، جو ہم جانتا ہے وہ بھی آئے گا، جو نہیں جانتا وہ بھی آئے گا۔ آئے نا، سارے آ رہے ہیں، جو رہ گئے وہ بھی آئیں گے۔ یہی ان کا طریقہ واردات ہے، ہم نے 20 دفعہ دیکھا ہے۔ تو ساتھیوں ایک بات سمجھو، جنات کسی کے دوست نہیں ہوتے، جنات کسی کے دوست نہیں ہوتے، جیسے پولیس والے کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ تو میں نے آپ کو ایک غیر مرئی مخلوق کا بتا دیا ہے، ایک مرئی مخلوق کا بتا دیا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں ہوتے ہیں۔ ان دو مخلوقات کے بیچ میں جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی دوستی بھی ان کے اپنے مقصد کے، آپ کے مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ مناز صاحب ہے نا، یہ الفوظ اکیڈمی والے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بنگلہ دیش میں یہ جماعت اسلامی نے جب 71 کی جنگ ہوئی تھی تو فوجیوں کا ساتھ دیا تھا پورا، 2 تنظیمیں بنائی تھیں، الشمس البدر، یہ اسی کی سزائیں ابھی تک مل رہی ہیں ان کو۔ تو انہوں نے بتایا ہوا کیا تھا، جماعت اسلامی ایک اصولی مطلب جماعت کی حیثیت سے وہ کیوں ان کے ساتھ وہ تو پاکستان بننے میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو آج کیوں شامل ہو گئے ان کے ساتھ؟ تو وہ جب یہ صاحب گئے تھے نا ٹکا خان بنگلہ دیش، وہ کیا جنرل یعنی یہ اس سے نیازی سے پہلے میرا خیال ٹکا خان تھا نا، تو جب یہ ان کو بھیجا گیا تھا تو یہ چلے گئے ان کے پاس جو وہاں کے امیر جماعت تھے، ان کے گھر، رات ان کے گھر قیام کیا، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھا، روئے، وہ جو مطلب فل فلج تہجد پڑھے، تو دعائیں کی، وہ جو بھی ہوا تلاوت کی، مطلب وہ بڑا ایک اپنا وہ انہوں نے دکھایا۔ تو وہ مطلب مسلمان سادہ بندہ ہوتا ہے، تو انہوں نے مرکز کو لکھا کہ اگر ہم نے اس بندے کا بھی ساتھ نہ دیا تو اللہ ضرور قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ بھی ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ کو پیسے ہی دیے جائیں۔ تو بس پھر بندہ نصرت لے تو لیتا ہے، لیکن نصرت کے ساتھ شادی ہونے کے بعد دن بہت اسرت میں گزرتے پھر بندے کے لیے کوئی اپنی جو ہے نا زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ تو اس لیے نصرت سے دور دور اپنی نصرت، زور بازو جو ہے نا، جو اسی لیے سیرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ایک وقت میں آفرز جو ہوئی تھی آخر پہ آگے، کسی کو بھی قبول نہیں کیا، سردار بنا دیتے ہیں، یہ ساری وہاں پہ جو آیت ہے قرآن کی وہ کتنی سخت ہے، اگر آپ ہلکا سا بھی جھک جاتے تو آپ دنیا لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اذن لازقناک ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اچھا چلیں جی، یعنی صبر محض کا اس کے بعد جب وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس باطل و فاسد، ظالم و استحصالی اور غلط نظام کے خلاف راست اقدام کر سکتے ہیں، تو صبر محض کا مرحلہ اس موقع پر راست اقدام میں تبدیل ہو جائے گا۔ راست اقدام، راست اقدام، ہاں جی، ایکٹیو ریزسٹنس، راست اقدام ترجمہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس کا۔ اچھا جی، زیر بحث مراحل کی قرآنی اصطلاحات۔ اس انقلابی عمل کے لیے اکثر و بیشتر انہی اصطلاحات کو استعمال کرتا ہوں جو دور جدید میں مستعمل ہیں، یعنی یہ ایکٹیو ریزسٹنس، پیسیو ریزسٹنس، یہ آج کی اصطلاحات ہیں۔ اس لیے کہ اگر میں خالص قرآنی اصطلاحات کے حوالے سے بات کروں گا تو آپ کے اذہان میں وہ خالص ایک مذہبی سی بات بن کر رہ جائے گی، اور اس دوران میں ان اصطلاحات کے، اب یہ دیکھیں ان اصطلاحات میں بات کروں تو وہ آپ کو انقلابی عمل ہی نہیں لگے گا، کیونکہ ان اصطلاحات کے معنی ایسے بگاڑ دیے گئے ہیں کہ وہ ایک مذہبی بات بن جائے گی۔
اچھا، تو ان اصطلاحات کے جو انطباقات یعنی امپلیکیشنز ہیں ان کی جانب آپ حضرات کا ذہن منتقل نہیں ہوگا، ادھر ہی رک جائے گا، پھر جتنا سمجھاتے رہیں آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے میں پیسیو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، ورنہ ان کے لیے قرآن مجید کی اپنی اصطلاحات ہیں. اس ضمن میں آج میں نے آغاز خطبہ میں آپ کو سورہ آل عمران کی آخری آیت سنائی تھی، جس کے شروع میں اس امر کے صیغے میں فرمایا گیا ہے، امر کے صیغے میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، باطل کے علمبرداروں کے مقابلے میں پامردی اور استقامت و ثبات کا مظاہرہ کرو، حق کا بول بالا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. یہاں ایک لفظ آیا صبر اور دوسرا آیا مصابرت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، کمپٹیشن میں بھی آگے بڑھو، وہ بھی صبر ہی سے بنا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے نا، آخر کوئی تھوڑا بہت یعنی خامہ تو نہیں آ گیا، وہ فرق ابھی بتائیں گے. دوسرا آیا مصابرت. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مصابرت کا لفظ قرآن مجید مدنی دور میں استعمال کر رہا ہے، جبکہ مکی دور میں ہمیں قرآن میں صرف صبر کا لفظ ملتا ہے. مکے میں آپ کو مصابرت کا لفظ نہیں ملے گا، صبر کا لفظ ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بار بار متعدد صورتوں میں مختلف اسالیب میں صبر کی تاکید کی گئی. مثلاً فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے بڑے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لہم، آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، یعنی جلدی معاملہ چکتا کرنے کی درخواست نہ کریں، صبر کریں. وصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے اور آپ کے صبر کا انحصار اللہ ہی پر ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ آپ سے کرتے ہیں اور ان سے دوری اختیار کیجئے، بہت خوبصورتی سے علیحدہ ہونا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی اسی تاکید کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب منتقل فرما رہے ہیں. آل یاسر سے فرماتے ہیں اصبروا علی یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو. فإن موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. تو بس آپ دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں جو صورتیں اور آیات نازل ہوئیں ان میں بار بار ہمیں صبر کی تاکید ملتی ہے. جھیلو، برداشت کرو، اس لیے کہ یہ صبر یک طرفہ ہو رہا ہے. ابھی اہل ایمان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ جھیل رہے ہیں. ابھی انہیں تشدد و مظالم کا ہدف بنایا جا رہا ہے اور وہ برداشت کر رہے ہیں. ان میں سے کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، تو کسی کو مکہ کی تپتی سنگلاخ زمین پر رسیاں باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دی جا رہی ہے. الغرض جس پر جو زور چلتا ہے وہ تشدد میں کمی نہیں ہونے دیتا، لیکن کوئی بھی اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، اس لیے کہ اجازت نہیں تھی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مکی دور کے قریباً 12 سال تک یہی کام رہا ہے کہ کفو ایدیکم، لہٰذا مکی دور میں آپ کو قرآن مجید میں صرف صبر کا لفظ ملے گا. یہ یک طرفہ عمل ہے. اب مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کچھ بدلی ہوئی شکل میں سامنے آتا ہے. اب حکم ہو رہا ہے مصابرہ کا، یعنی اصبروا وصابروا ورابطوا. مصابرہ یا مصابرت کا حکم آتا ہے. یہ لفظ باب مفاعلہ سے بنا ہے. باب کیا ہوتا ہے جی؟ عربی ویسے باب تو دروازے کو کہتے ہیں، لیکن یہ گرامر کے میں جو ہے نا یہ مختلف سانچے سے عرفی مادہ ہیں. مادہ جو روٹ ورڈ ہیں، حروف وہ 3 ہوتے ہیں. ان کو ہم لے کے جاتے ہیں کسی سانچے کے اندر. وہ جس سانچے میں لے کے جاتے ہیں وہ اس سانچے کو باب کہتے ہیں. آپ یوں کہہ لیں پلاسٹک تو ایک ہی شے ہے نا، دانہ، اس کو پگھلا کے تو اگر وہ چپل والے سانچے میں ڈالیں گے تو چپل بن کے نکلے گا، اور اس کو اگر آپ کسی یعنی کوئی چٹائی والے سانچے میں ڈالیں گے تو چٹائی بن کے نکلے گی. تو سانچے آگے فیکٹری میں بنے ہوتے ہیں، بنیادی مادہ ایک ہی ہے. تو اب آپ کے پاس بنیادی مادہ علم، عین لام میم، اسے فاعل والے سانچے میں ڈالیں تو وہ عالم بن جائے گا. اسے مفعول والے سانچے میں ڈالیں تو وہ معلوم بن جائے گا. اسے افعال والے سانچے میں ڈالیں تو اعلام بن جائے گا. اسے تفعیل والے سانچے میں ڈالیں تو وہ تعلیم بن جائے گا. اسے تفاعل کے سانچے میں ڈالیں تو
ताल्लुम बन जाएगी। अब समझ में आए, वो जिस सांचे में गया उस सांचे की उसने शक्ल बना ली, तो ये इसको बाप कहते हैं। वो जो सांचे हैं उनको बाप कहते हैं। अब सब्र को आप लेके जाएं मुफाला में तो मुसाबरा बन जाएगा, तो जोहद को लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, मुजाहदा। और नून जोए रे नज़र, इसको लेके जाएं तो क्या बनेगा, मुनाजरा। और बहस को लेके जाएं तो मुबासा। शाबाश, सारे लाइक फाइक। हाँ, मुकाबला। मुकाबला किससे बना है, जरा पुट्ठा इम्तिहान ही हो जाए ना। हैं? ला किबला लकुम। हाँ, ये जो यानी कुबल सामने होता है ना, तुम्हारा सामना कोई ना कर सके, जो ला किबला लकुम, तो वो जब दो आदमी आमने सामने आ जाएं तो वो क्या बन जाता है, मुकाबला। तो बहस अकेला आदमी कर सकता है, नज़र एक आदमी दूसरे पे डाल सकता है, ठीक है जी। और इसी तरह जोहद अकेले आदमी हो सकता, लेकिन मुबासा अकेला आदमी, हाँ, बेशक बीवी हो दूसरी, लेकिन कम से कम दो आदमी चाहिए मुबासा करने के लिए। मुनाजरा करने के लिए भी दो चाहिए, मुज़ाकरा करने के लिए भी दो चाहिए, मुजाहदा के लिए भी दो चाहिए। इधर वाला उधर जोत कर रहा है, उधर वाला इधर जोत कर रहा हो, तो अब मुसाबरा समझ में आया। एने उधर सबर दी यानी कोशिश की थी, तो उन्हें एदे मुकाबले यानी सबर का मुकाबला हो गया, ठीक है। तो ये सबर और मुसाबरा में फ़र्क है। ये लफ्ज़ अब मुफाला से बना है, और इस बाब का खासा ये है कि इसमें आमने सामने दो फरीक होने लाजमी हैं। गोया मुसाबरा के मानी होंगे सबर का सबर से टकराव। जैसे कत्ल एक तरफ अमल है, कोई शख्स अपने किसी काम से घर से निकला, किसी ने गोली मार दी, इसके सान गमान में भी नहीं होगा कि इस तरह कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मुकातला के मानी है जंग, जिसमें दो फरीक एक दूसरे को कत्ल करने के दरपे होते हैं। यही फ़र्क होगा जोहद और मुजाहदा का। जोहद एक तरफा कोशिश है, जबकि मुजाहदा या जहाद के मानी होंगे कोशिश का, कोशिश से मुकाबला। बिल्कुल यही निस्बत सब्र और मुसाबरा में है। अब सब्र का मुकाबला सब्र से होगा। वो तुम पर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं तो अब तुम भी उनके ख़िलाफ़ इक़दाम करो, ठीक है ना। और मालूम हुआ कि अब दो तरफा सब्र का मुजाहरा होगा। मुशरिकीन को भी झेलना पड़ेगा, उन्हें भी जान की बाजियाँ खेलनी होंगी। अगर वो अपने बातिल नज़रिया और फासिद निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो उन्हें भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मुसाबरा इसी अमल का नाम है कि सब्र का सब्र से टकराव और मुकाबला हो। जिस फरीक में कुव्वत सब्र ज़्यादा यानी बर्दाश्त की ताकत ज़्यादा होगी, बाजी उसी के हक़ में जाएगी। जो पहले रो गया वो हार गया। अब इसी मरहले पर मालूम होगा कि अहले हक़ और अहले बातिल में से कौन सा फरीक ज़्यादा साबित कदमी का मुज़ाहरा कर सकता है, कौन अपने मिशन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे सकता है। तो सब्र जब मुसाबरत में बदलता है तो ये है वो दर हकीकत पैसिव रेजिस्टेंस का एक्टिव रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाना। तो हमारी आज की गुफ्तगू का ख़ास मौजू यही है। चूँकि मैंने अभी जहाद और किताल की वज़ाहत की है, लिहाजा इसी मौके पर इस बात को भी पेश नज़र रखिए कि गोया अब जहाद भी किताल में बदलेगा। इसलिए कि अब तक कशमकश और कशाकश तो हो रही थी, लेकिन अहले ईमान को हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब इजाज़त मिल गई और अहले ईमान की तरफ से भी इक़दाम हुआ तो अब मुसल्लह तसादुम तक नौबत जा पहुँची। लिहाजा दर हकीकत ये वो मरला है जहाँ जहाद किताल में बदल जाता है। सब्र का मुसाबरत में तब्दील होना और जहाद का किताल फ़ी सबीलिल्लाह में तब्दील होना, ये मरला है जिसके बारे में हमें आज गुफ्तगू करनी है। मौजू की अहमियत मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त हम मुजर्रद गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि ये तमाम तर गुफ्तगू सीरतुन नबी के पस मंज़र में हो रही है। बाल्फाज दीगर इनकलाबी मराहिल के हवाले से हम दर हकीकत सीरतुन नबी का मुताला कर रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जद्दोजहद के जिस मरहले पर हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू कर रहे हैं, वाक़या ये है कि यह इंतहाई अहम है। यह दर हकीकत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक नहायत नाजुक मोड़ और लम्हा यानी क्रिटिकल मोमेंट है कि नहज तब्दील हो रहा है। सब्र महज की पॉलिसी तर्क करके इक़दाम का फ़ैसला किया जा रहा है। यही वजह है कि मुस्तशरिकीन ने, मुस्तशरिकीन वो मगरिब में के रहने वाले अफराद जिन्होंने मशरकी मजहबी उलूम के ऊपर दस्तरस हासिल की
اور ان کا مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں کوئی اپنے جو ہے نا وہ فلسفے بگارے. یہ مستشرق ہیں، یعنی مشرق کے علوم کا مطالعہ کرنے والے مغربی لوگ، خاص طور پہ عیسائی. مستشرقین نے اس کو تضاد قرار دے کر اس کا محاکمہ کیا ہے. یعنی ان کی نظروں میں تو بڑا تضاد ہے نا، بڑا بیسک تضاد ہے، وہ آگے وضاحت آ جائے گی. اس ظاہری تضاد یعنی کانٹراسٹ کو کافی نمایاں کیا ہے. مسٹر منٹگومری واٹ نے سیرت مبارکہ پر 2 علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھی. ایک کا نام ہے محمد ایٹ مکہ اور دوسری کا نام ہے محمد ایٹ مدینہ. گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مکہ والے محمد دراصل مدینہ والے محمد سے مختلف ہیں. اس کے خیال میں مکہ والے محمد ایک داعی ہیں، مبلغ ہیں، مزکی ہیں، مربی ہیں، غرضے کہ ان حضرات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نبوت کے جو اوصاف نظر آتے ہیں وہ مکی دور کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نظر آتے ہیں. لیکن مدینہ میں نقشہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہیں، آپ فوج کے سپہ سالار ہیں اور جرنیل ہیں، آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہیں، آپ ہی چیف جسٹس کا رول ادا کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں. گویا مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبر سیاستدان کے روپ میں نظر آ رہے ہیں. میں نے ٹائن بی کا یہ جملہ آپ کو بارہا سنایا ہے. در حقیقت یہ بنیاد جہاں سے مسٹر منٹگومری واٹ کو بھی یہ پورا فکر ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ یعنی یہ کون کہتے ہیں؟ ٹائن بی کہتے ہیں. ٹائن بی کون تھا؟ تاریخ کا ایک بہت یعنی بڑا محقق سمجھا جاتا ہے، تاریخ دان. یہ برطانوی تھا شاید، اور یہ 1940-50 کے درمیان کی چیز ہے. اچھا، تو ٹائن بی نے کیا بات کی ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں منٹگومری واٹ نے اسی سے اڑائی ہے نا یہ بات، اس کو اپنے انداز میں کہا ہے. اس کی بات یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیلڈ ایز پرافٹ اینڈ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. ٹھیک ہے، اس کو اپنے انداز میں اس نے کہہ دیا محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ. گویا کہ انہیں مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نبوت کی شان نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کے اذان میں نبیوں کی جو تصویر ہے، حضرت یحییٰ کی، حضرت عیسیٰ کی علیہم السلام، وہی تصویر ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں نظر آ رہی ہے. لیکن مدینہ میں سیرت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا جو نقشہ ان کی نظر میں آتا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق نبوت والا معاملہ نہیں ہے. وہاں تو ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سیاستدان و مدبر، ایک سربراہ مملکت اور ایک جرنیل کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. یہ بات واقعی سمجھنی چاہیے کہ یہ منہج عمل کیسے تبدیل ہوا ہے. یعنی یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اتنا بیسک چینج آیا ہے اس پورے مومنٹم کے اندر. وہ تحویلی مرحلہ یعنی جب ایک قسم کے کام سے شفٹ ہو کے تو دوسرے میں آپ گئے، کب آیا اور کیسے آیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام باطل کے خلاف راست اقدام کیسے کر لیا تھا. تو ایک یہ ذرا اس کی اہمیت ہے، اس کے اعتبار سے اس پر ہر بندے کو ذرا توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیا فرق ہے مکے والی زندگی میں اور مدنی زندگی میں. اقدام کے فیصلے کی اہمیت و نزاکت. سیرت مطہرہ کے اس پہلو کے مطالعے سے یہ بات جان لیجئے کہ کسی انقلاب کے لیے راست اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ بہت نازک یعنی کروشل اور کرٹیکل ہوتا ہے. آپ نظری طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ راست اقدام کا فیصلہ قبل از وقت ہو جائے گا تو دنیاوی اعتبار سے انقلاب ناکام ہو جائے گا. قبل از وقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی آپ کی مطلوبہ تیاری نہیں تھی، اممیچور آپ نے وہ کر لیا. اگر آپ کی تعداد متتبع نہیں ہے یعنی جتنی تعداد ضرورت تھی اس سے کم تعداد ہے، لیکن اگر تعداد اتنی ہے مگر تربیت میں خامی رہ گئی ہے، افراد کی تربیت مطلوبہ نہیں ہے، تو دنیاوی ناکامی کا سامنا ہوگا. اور اب اسے دوسری طرح کریں، اگر ناکامی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ان دو چیزوں میں سے کسی میں کمی تھی. وہ جو کہا جاتا ہے کہ کشتہ میں اگر ایک آنچ کی کسر رہ گئی اور بعض اوقات یہی ذرا سی آنچ کی کسر تباہ کن ہو جاتی ہے، یہ تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی بات. کشتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حکیم بناتے ہیں، اصل میں کشتہ تو مری ہوئی شے کو کہتے ہیں نا کسی، تو وہ جسے کہتے ہیں نا نسخہ جب وہ کوئی ہوتا ہے تو اس میں کوئی زہریں شامل ہوتی ہیں جن کو مارا جاتا ہے، زہر مار کے تو پھر وہ کشتہ بنتا ہے. بنایا جاتا ہے سونے میں بھی اگر کم رہ جائے تھوڑی سی، سونے کا بھی پروسیس ہوتا ہے پہلے
تو وہ چاندی بن جاتی ہے وہ سونے کے بجائے. وہ ایک اینشنٹ کوئی ہے پرانا ایک. نہیں وہ تو بس اینشنٹ ہی ہے نا. نہیں لیکن اس کو وہ ایک حقیقت اصل میں وہ چاندی نہیں بن جاتی. یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر زیور نہیں بن سکتا اس سے. اس میں آنچ کی جو کسر رہ جاتی ہے نا تو وہ جب اس پر ضرب پڑتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کچھ کیمیکلز کا ہے. وہ ایک اور ہے وہ بہت پرانی سی ایک ہے. سر جی دیکھیں چلیں پرانی خاندان کی روایت بالکل ٹھیک ہوگی, خاندان میں ہوگی, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن یہ اسی طرح کی روایت ہے جو زلزلے کے بارے میں روایت ہے نا. دھاتیں کبھی بھی نہیں بدلتی. دھات اسی جو بھی آپ دھات کے ساتھ کر لیں وہ اسی طرح رہے گی. ہاں وہ ہمیشہ وہی رہے گا. تو سونا اگر چاندی بن سکتا ہے تو پھر چاندی کو بھی سونا بننا چاہیے. مطلب کوئی ایک چیز. اور کوئی ڈاکٹر قدیر خان جو ہے نا ایٹم بم بنانے کے بجائے چاندی سے سونا بنانا شروع کر دے تو پاکستان کی تو نکل جائے گا اس سے جو کرائسس میں ہے. کیسے نکل جائے گا وہ؟ سر سونے کو چاندی کو سونا بنا کے ہمارے ہاتھ میں کب آئے گا؟ قدیر خان بنائے گا. تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑی آئے گا کوئی. نہیں پاکستان کے ہاتھ میں آئے گا. تو پھر وہ پاکستان تو سر وہ بیریا ٹاؤن چاند پہ تو نہیں بنائیں گے نا, ادھر ہی بنائیں گے. وہ گورنمنٹ کے پاس آئے گا, وہ ریاست کے پاس نہیں آئے گا. اچھا جی چلیں خیر, یہ اور طرف ہی چلی گئی. سونے سے چاندی, چاندی سے سونا, اور ریاست سے حکومت اور گورنمنٹ. شاباش ہے. اب اگلا ترجمہ پشتو میں کریں گے, ٹھیک ہے. کدھر گیا تھا جی؟ ہاں جی بہرحال تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. وہ اچھا وہ کشتے کا مسئلہ تھا. کشتہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آنچ کا فرق رہ جائے نا تو وہ زہر زندہ رہ جاتا ہے اور جو کھائے گا وہ مرے گا. چلیں یار کشتہ تو آپ کو نہیں یاد, میں بتاتا ہوں. کچی شراب پی کے مر گئے, یہ تو خبر پڑی ہے نا. وہ بس ایک آنچ کی کسر رہ جاتی ہے. وہ جو شراب بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آنچ کی کسر رہ جاتی ہے, تو کسر رہ جانے سے وہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے, اور وہ پھر جو پیتا ہے وہ سوتا ہے, اور سکون قبر میں سکون قبر میں ہو جاتا ہے. کسر رہ گئی, اور بعض اوقات یہی ذرا سی آنچ کی کسر تباہ کن ہو جاتی ہے, اور وہ کسر مقوی جسم و جان بننے کے بجائے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. وہ کشتہ. اسی طرح اگر تربیت میں خامی اور کمی رہ گئی, ابھی پختہ شوی خود راہ والا معاملہ نہیں ہوا, قبل از وقت اقدام کر دیا گیا تو ناکامی ہو جائے گی. لہذا بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے. اس کا ریورس بھی ہوتا ہے. تیاری پوری ہو گئی, آپ نے ڈیلے کر دیا, تب بھی گیا. ہاں نہیں وہ اصل میں وہ پھر ریورس پروسیس شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جو مطلوبہ تعداد پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, آپ نے ان کو کہیں انگیج نہیں کیا تو وہ آپس میں ہی انگیج ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے صوفیزم لے آئیں گے, کوئی کہتا ہے جناب ہم ادھر جو ہے اصلاح کریں گے, اور پھر نواں کٹا کھل جاتا ہے. پھر گیا کام. یعنی یہ ایسی بات ہے نا, ڈاکٹر اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار 7ویں مہینے ڈیلیوری ہو گئی, تو 9 مہینے سے اوپر چلا جائے تو تب بھی پریشان. تو یہ انقلاب کا یہ والا جو مرحلہ ہے, یہ اس اعتبار سے اگر آپ نے وقت سے پہلے قدم اٹھا لیا تو گئے, اور وقت آ گیا اور نہیں اٹھایا تو گئے. اب اچھا جی ناکامی ہو جائے گی. لہٰذا جو یہ بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے, اس کے صحیح یا غلط ہونے پر انقلاب کے کامیاب یا ناکام ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر پری میچور یعنی قبل از وقت اقدام کر دیا گیا تو دنیا میں اس جدوجہد کا ناکام ہونا لازم ہے, خواہ خلوص و اخلاص کا کتنا ہی ذخیرہ اس جدوجہد کی پشت پر موجود ہو. ڈاکٹر صاحب 2010 میں فوت ہوئے نا, تو میرا خیال 14 اپریل کو فوت ہوئے. 14 اور 10 اپریل کو فیصل آباد میں اجتماع تھا ذمہ داران کا. تو اس اجتماع میں بھی انہوں نے کہا تھا, بعد میں شورا تھی, شورا میں بھی کہا کہ اب سر پھٹنے چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں تنظیم بن گئی ہے.
تو انہوں نے وہ تنظیم بن گئی ہے والا جو ہے نا حصہ، اس کا تو کلپ بنایا ہے تنظیم بن گئی ہے، لیکن وہ جو سر پھٹنا چاہیے والا تھا وہ میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ غائب کر دیا ہے. مطلب تعریف آدمی زیادہ نہیں کرتا نا. وی آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. بھائی اتنی ساری بات ہے، زیادہ نہیں. خدا کی قسم اتنی بات کی کہاں سے نکالی. چلیں، انبیاء اور رسول کا خصوصی معاملہ. البتہ یہ بات جان لیجئے کہ جہاں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول کا معاملہ ہے، فیصلے در حقیقت اللہ کی طرف سے وحی جلی یا وحی خفی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. ان کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یا یہ کہ اجتہادی طور پر اگر رسول کوئی قدم اٹھاتے تھے تو اللہ کی طرف سے اس کی تصویب یا اصلاح ہو جاتی تھی. لیکن اگر وحی کے ذریعے نہ تصویب ہوئی ہو نہ اصلاح، تو گویا رسول کے اس اجتہادی فیصلے کی اللہ کی طرف سے خاموش توثیق حاصل ہو گئی. لہٰذا اس معاملے میں رسول تو محفوظ و معمول اور معصوم ہیں. اس ضمن میں عرض کر دوں کہ حضور کی سیرت مطہرہ میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ حضور نے سن 10 نبوی میں اس وقت کیا جب مکہ میں مشرکین نے دارالندوہ میں حضور کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا. تو حضور نے طائف کا سفر اختیار فرمایا. اس فیصلے کی تصویب یا اصلاح وحی کے ذریعے نہیں ہوئی. گویا اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ طائف والے بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و ثبات اور عظیمت کی خوب اچھی طرح جانچ پرکھ کر لیں. چنانچہ طائف میں ایک دن میں رحمت للعالمین کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو مکی زندگی کے 10 برس میں نہیں ہوا، جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے اور جس کو پڑھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے. وہاں دعوتی اعتبار سے حضور کے لیے کامیابی کی کوئی شکل نہ بن سکی. اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ بات طے شدہ تھی کہ مدینۃ النبی بننے کی سعادت یثرب کے حصے میں آنے والی ہے. طائف کے نصیب میں یہ سعادت نہیں تھی. حالانکہ آپ غور کیجئے کہ طائف دعوت و تبلیغ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، لیکن وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا. اور دوسری جانب صورت یہ ہے کہ آپ مکہ میں مقیم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یثرب کے لیے کھڑکی کھول دی. اسی سال یعنی سن 10 ہجری میں حج کے موقع پر یثرب کے 6 حضرات ایمان لے آئے. ان 6 حضرات کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور یہ قبیلہ افرادی و مادی قوت کے لحاظ سے یثرب کا بڑا مضبوط قبیلہ تھا. اگلے سال ان 6 میں سے 5 آ گئے اور 7 مزید افراد کو ساتھ لے آئے جن کو انہوں نے اپنی تبلیغ و دعوت سے مسلمان کر لیا تھا. چنانچہ اس دفعہ 12 حضرات نے حضور کے دست مبارک پر بیعت کر لی. انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں اپنا کوئی ایسا جان نثار شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے اور یثرب والوں کو قرآن کے ذریعے سے دعوت توحید دے. میں عرض کر چکا ہوں کہ دعوت و تبلیغ محمدی کا مرکز و محور و مبنا و مدار قرآن مجید ہے. گویا یثرب میں اس انقلابی دعوت کی نشو و اشاعت کے لیے یثرب والوں کی جانب سے یہ تقاضا سامنے آیا کہ کوئی ایسا شخص انہیں دیا جائے جو انہیں قرآن پڑھا سکے. قرۂ فعال بنامہ من دیوانہ زدن کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اہم کام کے لیے منتخب کیا. چنانچہ یہ دونوں حضرات یثرب تشریف لے گئے. ان دونوں کی دعوت و تبلیغ کا ثمرہ اگلے سال حج کے موقع پر ظاہر ہو گیا. سیرت کی مختلف کتابوں میں مختلف تعداد ملتی ہے. کسی میں 70 مرد اور 2 عورتیں، اور کسی میں 72 مرد اور 3 خواتین، یا تعداد زیادہ صحیح، یہ تعداد زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. بہرکیف 75 افراد لا کر انہوں نے گویا حضور کی جھولی میں ڈال دیے. بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی. مردوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا کہ اگر مکہ والے آپ کے خون کے پیاسے ہیں تو آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے. اگر مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی جسارت و جرأت کی تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جسے سیرت مطہرہ میں ایک اہم نشان راہ یعنی لینڈ مارک کی حیثیت حاصل ہے. اور یہ ہے سیرت کا وہ اہم موڑ جس کی وجہ سے یثرب کو مدینۃ النبی اور دارالہجرت بننے کی سعادت نصیب ہوئی. میں نے یہ تمام تفصیل اس وقت صرف یہ واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یثرب کو دارالہجرت بننا ہے، طائف کو نہیں. وہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مطلوب یعنی قرآن مجید اور وحی غیر مطلوب یعنی کشف، القاء، الہام اور رویا صادقہ کے ذریعہ رہنمائی فرما رہا ہے. حضور کے کسی اجتہادی عمل پر خاموشی ہے تو گویا اللہ کی طرف سے اس کی توثیق و تائید ہے. لیکن ماں بعد کا معاملہ یعنی حضور کے بعد کا معاملہ بالکل مختلف ہے. نبوت اور رسالت کا اتمام و اکمال حضور کی ذات پر ہو گیا.
اب تا قیامت کسی نو کا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اس کے بعد جو بھی اسلامی احیائی تحریک اٹھی ہیں یا اٹھیں گی، ظاہر بات ہے کہ ان کی قیادت انبیاء اور رسول کے ہاتھوں میں نہ رہی ہے نہ رہے گی۔ یہ قیادت کی ذمہ داری تو کسی امتی محمد ہی نے ادا کی ہے، اور آئندہ بھی یہ کام کسی امتی ہی کے ذریعے ہوگا، اور کوئی امتی بھی معصوم عن الخطا شکر ہے نہیں ہے۔ معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم النبیین ہیں اور وہاں خاتم المعصومین بھی ہیں۔ شیعہ مکتب فکر کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے کہ وہ بزوم خیش جن اماموں کو مامور من اللہ مانتے ہیں ان کو معصوم عن الخطا بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس امکان کو اپنے ذہن سے بالکل محو کر دیجئے، اور جہاں جان لیجئے کہ اب تجدید دین احیاء اسلام کی جو تحریک بھی برپا ہوگی، اس کے ہر مرحلے کا معاملہ اجتہادی ہوگا، اور اس اجتہاد میں خطا کا امکان رہے گا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کسے باشد کے خطا کا امکان نہیں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا وہ اہل سنت والجماعت کے دائرہ سے